السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ وہ چند ثانیے بعد عمارت کی چھت پر تھا، لیکن یہاں آ کر اسے مایوسی ہوئی۔ ترک باز کو قتل کرنے والا چھلاوا دوسری جانب سے چھلانگ لگا کر غالباً چھت سے کود گیا تھا۔ قاسم نے آغا حسن کو چھت پر آتے دیکھا تو چیخ کر کہا، بھاگو، یہاں نہیں ہے، دوسری طرف جھاڑیوں کی طرف دیکھو، وہ چھت سے کود کر گیا ہے۔ قاسم خود بھی الٹے پاؤں بھاگا اور کسی آندھی کی طرح عمارت کی شمالی سمت میں دوڑ لگا دی، لیکن یہاں آ کر بھی آغا حسن اور قاسم کو مایوسی ہوئی۔ دشمن نکل چکا تھا۔ قاسم اور آغا حسن ایک پورے دستے کے ہمراہ شام تک موسکر کا سارا علاقہ چھانتے رہے، لیکن ترک باز کا قاتل ایسے غائب ہو چکا تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ وہ مغرب کے بعد کمرے میں لوٹے تو قاسم نے کہا، ترک باز کی لاش کا کیا کیا ہے؟ اسے خفیہ محکمے کا سربراہ بہرام خان اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ ہم جس وقت قاتل تلاش کر رہے تھے، بہرام خان یہاں اپنی کارروائی مکمل کر رہا تھا۔ آغا حسن نے جواب دیا اور قاسم نے ایک لمبی ہوں کی۔ قاسم نے پھر پوچھا، اچھا یہ بتاؤ، تمہاری سمجھ میں کچھ آیا ہے کہ یہ اسودی کون ہے؟ ترک باز نے مرنے سے پہلے اسودی کا نام لیا تھا۔ نہیں، مجھے بھی معلوم نہیں۔ وہ جب اٹک اٹک کر اس کہہ رہا تھا تو میں نے سمجھا کہ اسلم خان کہنا چاہتا ہے، لیکن اس نے اسودی کہہ دیا۔ معلوم نہیں یہ اسودی کون ہے۔ آغا حسن کے چہرے پر گہرے غور و فکر کا تاثر تھا۔ قاسم نے کسی خیال کے تحت آغا حسن سے کہا، آغا، تم اسلم کی کمان میں کام کرنے والے کسی اور سپاہی کو بلاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ اسلم کے ماتحت اسے اسودی کہہ کر پکارتے ہوں، کیونکہ عموماً فوج کے سپاہی اپنے سالاروں کے من پسند نام رکھ لیتے ہیں۔ اسلم کے چہرے کی رنگت سیاہ ہے، ہو سکتا ہے اس کے ماتحت اس کو سیاہ رنگ کی وجہ سے اسودی کہہ کر پکارتے ہوں۔ قاسم کی بات سے آغا حسن چونک گیا اور اس نے تحسین آمیز انداز میں قاسم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، بخدا تم بہت ذہین ہو، تمہیں تو خفیہ محکمے کا سربراہ یا پھر شاہی سراغ رساں ہونا چاہیے۔ تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، اسلم خان کا نام اس کے ماتحتوں نے نہیں رکھا، بلکہ ایک موقع پر سلطان نے اسے اسودی کہہ کر پکارا تھا۔ تب سے اسلم اپنے نام کے ساتھ کبھی کبھی اسودی کا لقب لکھ دیتا ہے۔ لیکن کمال ہے، مجھے پہلے یہ بات کیوں نہیں یاد آئی؟ دراصل قاتل کے تعاقب نے میرا دماغ معاف کر رکھا تھا۔ آغا حسن نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے پرجوش لہجے میں بات کی۔ قاسم کی حالت بھی عجیب تھی، ایک بہت اہم سراغ اس کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ اس نے کسی قدر ٹھہرے ہوئے لہجے میں آغا حسن سے کہا، آغا دھیان رہے، ابھی اسلم خان کو خبر نہ ہو پائے، میں اس پر کسی خاص ترتیب سے ہاتھ ڈالنا چاہتا ہوں۔ قاسم نے کہا تو آغا حسن کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ہاتھ ڈالنا چاہتے ہو؟ کیا مطلب؟ تم کس حیثیت سے ہاتھ ڈالو گے؟ اب قاسم کو احساس ہوا کہ اسے آغا حسن کے سامنے اسلم خان پر ہاتھ ڈالنے کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اب وہ کر چکا تھا۔ چنانچہ اس نے جھوٹ پہ جھوٹ بولنے کی بجائے آغا حسن جیسے مجاہد سپاہی کو اعتماد میں لینا مناسب سمجھا اور کہا، دراصل سلطان نے مجھے وقتی طور پر سراغ رسانی کے کام پر متعین کیا ہے۔ مجھے اس سلسلے میں تمہارا تعاون درکار ہے۔ میری نظر پہلے سے کچھ لوگوں پر ہے، لیکن کوئی واضح ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے میں ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکا۔ اب پہلی مرتبہ میرے ہاتھ اس سازش کا ایک سرا آیا ہے۔ میں اسلم خان اسودی کو بے خبری میں گرفتار کرنا چاہتا ہوں۔ قاسم کے نئے فرائض سن کر آغا حسن کو کچھ زیادہ حیرت نہ ہوئی، بلکہ وہ کسی حد تک خوش ہوا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اسلم خان اسودی کو تو پتا چل چکا ہوگا کہ اس کے بھیجے ہوئے سپاہی نے مرتے وقت اسودی کا لفظ ادا کر لیا تھا۔ آغا حسن کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ قاسم نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر کہا، میرا خیال ہے کہ جب تک اسلم خان کو یہ یقین ہے کہ ہمارے ہاتھ اسے پکڑنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں آیا، وہ فرار ہونے کی کوشش نہیں کرے گا، اور اس سے پہلے کہ وہ فرار ہو میں اس کی گردن دبوچ لوں گا۔ اچانک کسی خیال کے تحت قاسم نے پھر کہا، آغا کیا تمہیں اسلم خان اسودی کی رہائش کا پتہ معلوم ہے؟ کیا مطلب؟ تم کہیں آج رات ہی اسے پکڑنا تو نہیں چاہتے؟ آغا حسن نے تجسس سے کہا۔ قاسم نے اس بات میں سر ہلا دیا، بے شک میں نیکی کے کام میں دیر کا قائل نہیں ہوں۔ میں آج ہی اس غدار پر سائقہ بن کر ٹوٹ پڑوں گا۔ مجھے اس دشمن ملک اور ملت سے قیصر کے تمام جاسوسوں کے نام اگلوانے ہیں۔ آغا حسن پورے تجسس اور دلچسپی سے قاسم کی بات سن رہا تھا۔ اس نے فوراً کہا، ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ہمراہ چلوں گا۔ صرف تم ہی نہیں، ہمارے کماندار امیر خان کو بھی ساتھ لے چلیں گے۔ ہو سکتا ہے اسلم خان مدافعت کرے یا اس کے کچھ سپاہی اس کی حفاظت پر مامور ہوں۔ اس کے دیر بعد تک قاسم اور آغا حسن اپنے آئندہ لائے عمل پر بات چیت کرتے رہے، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ قاسم نے اٹھتے ہوئے کہا، ہم آدھی رات کے وقت اپنے منصوبے پر عمل درآمد کے لیے روانہ ہوں گے۔ اچھا ہوا کہ تمہیں اسلم خان کے گھر کا پتہ معلوم ہے۔ اب تمہارے ذمے صرف یہ کام ہے کہ امیر خان کو واردات کا لائے عمل سمجھا کر رات کے پہلے پہر فوجی چھاونی دروازے پر لے آؤ۔ قاسم نے آغا حسن کو اس کی ذمہ داری سمجھائی۔ قاسم کی ہر بات پر آغا حسن اس بات میں سر ہلاتا رہا۔ تمام معاملات طے کرنے کے بعد قاسم آغا حسن سے اجازت لے کر گھر کی طرف چل دیا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ ادرنا کی فوجی چھاونی کے علاقے میں افسروں کی رہائش گاہوں کے نزدیک 3 گھڑ سوار سائے دکھائی دیے۔ یہ ان افسروں کی رہائش گاہیں تھیں جو شادی شدہ تھے۔ ان رہائش گاہوں کی پچھلی جانب شہتوت کے بہت سے درخت تھے، جہاں دن بھر افسروں کے بچے شہتوت چنتے نظر آتے۔
تینوں گھڑ سوار شہتوت کے درختوں کے پاس پہنچ کر رک گئے۔ یہاں تاریکی اور زیادہ گہری تھی۔ گھوڑوں سے اترے اور گھوڑوں کو شہتوت کے درختوں کے ساتھ باندھ دیا۔ اب تینوں سائے عمارتوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عمارتوں کی تیسری رو میں پہلا مکان اسلم خان کا تھا۔ تینوں سائے اسی جانب جاتے نظر آئے۔ وہ اسلم خان کے مکان کے قریب پہنچے تو رک گئے۔ یہ پکی اینٹوں کا بنا چھوٹا سا مکان تھا جس کا بیرونی دروازہ گلی کی جانب سے 14 فٹ بلند تھا۔ عقبی جانب مکان کے کمروں کی پچھلی دیوار تھی۔ امیر خان کا سایہ مکان کی عقبی جانب چلا گیا۔ آغا حسن اور قاسم دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ یعنی چری کے ان تینوں افسروں نے اپنے چہروں پر ڈانٹے باندھ رکھے تھے۔ وہ چیتے کی طرح چالاکی سے چلتے ہوئے مکان کے دروازے کے قریب آئے اور دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے۔ اب وہ مکان کے اندر کسی قسم کی آہٹ سننے کی کوشش کر رہے تھے۔ کافی دیر تک دروازے سے کان لگائے رکھنے کے بعد قاسم کو یقین ہو گیا کہ اسلم خان اور اس کے اہل خانہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ اگلے ہی لمحے وہ چھپکلی کی طرح دیوار سے چپک کر اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ قاسم آہٹ پیدا کیے بغیر دیوار کے سرے پر پہنچ گیا۔ اس کے بدن پر گہرے رنگ کا لباس تھا۔ کمر پر باندھی ہوئی کپڑے کی پٹی میں 2 عدد خطرناک خنجر اڑسے ہوئے تھے۔ دائیں کولے کے ساتھ خالی نیام لٹک رہا تھا کیونکہ تلوار قاسم کے دانتوں میں تھی۔ اس کی پشت پر تیروں سے بھرا ترکش اور میان جھول رہی تھی۔ قاسم خاموشی سے دوسری جانب اترنے لگا۔ آغا حسن باہر گلی میں کھڑا اسلم خان کے گھر کا دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ قاسم نے انتہائی احتیاط سے آواز پیدا کیے بغیر اندر سے دروازہ کھولا اور آغا حسن کو بھی اندر بلا لیا۔ ادھر امیر خان نے کمال پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ مکان کی عقبی دیوار میں موجود صحن کے درختوں میں ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں پھنساتا کسی چھپکلی کی طرح مکان کی چھت پر پہنچ گیا۔ چھت پر پہنچ کر امیر خان درمیان میں چلنے کی بجائے ایک طرف دیوار ہی پر بلی کی سی چال چلتا ہوا صحن میں اترتے ہوئے زینوں تک جا پہنچا۔ یہاں سے گھر کا صحن نظر آ رہا تھا۔ امیر خان سب سے اوپر والے زینے پر دیوار کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ یہاں سے اسے آغا حسن اور قاسم کی کارروائی پر نظر رکھنا تھی۔ قاسم اور آغا حسن بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوئے تو سب سے پہلے مکان کا احاطہ تھا۔ مکان کے صحن میں شہتوت کا ایک بہت بڑا درخت لگا ہوا تھا جس کا سایہ رات کی تاریکی میں کسی بھوت کی طرح دیواروں پر پڑ رہا تھا۔ آج چاندنی رات تو تھی لیکن چاند کئی منزلیں طے کرتا ہوا سورج کے تعاقب میں شفق پار چھلانگ لگانے والا تھا۔ قاسم اور آغا حسن بڑھ کر برآمدے میں داخل ہو گئے۔ یہاں تاریکی تھی اور مکان کے دونوں کمروں کے دروازے اندر سے بند تھے۔ قاسم اور آغا حسن نے الگ الگ دروازوں پر کان لگا دیے اور اندر کسی قسم کی آہٹ محسوس کرنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن کمروں میں بلا کی خاموشی تھی۔ قاسم کو کچھ غیر قدرتی سا لگا لیکن وہ سمجھ نہ سکا۔ بالآخر اس نے دروازے پر دباؤ ڈالا تو یہ جان کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دروازہ کھلا تھا۔ اس نے چونک کر ہاتھ ہٹایا اور آغا حسن کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے قریب بلا لیا۔ دونوں بے حد احتیاط کر رہے تھے۔ آغا حسن قریب آیا تو قاسم نے اسے باہر رکنے کا اشارہ کیا اور خود تاریک کمرے میں داخل ہونے کے لیے دروازے کو یکلخت چوپٹ کھول دیا۔ اگلے لمحے وہ کمرے کے اندر تھا لیکن اپنے اندر داخل ہوتے ہی گویا اس پر آفت ٹوٹ پڑی تھی۔ کسی نے تلوار کا بھرپور وار کر کے اس کی گردن تن سے جدا کر دینا چاہی۔ نہ جانے وہ کون سی طاقت تھی جس نے دل سے قاسم کو چھلانگ لگا دینے پر آمادہ کیا۔ قاسم اچھل کر ایک جانب ہوا اور اندھیرے میں موجود دشمن کا وار خالی چلا گیا۔ اب قاسم سنبھل چکا تھا، لہٰذا اس نے دشمن کا دوسرا وار تلوار کی چمک کو دیکھ کر اپنی تلوار پر روکا۔ لوہے سے لوہا ٹکرایا اور ٹن کی آواز پیدا ہوئی، لیکن اسے یہ جان کر بے پناہ حیرت ہوئی کہ برآمدے سے بھی ٹن ٹن کی آوازیں آ رہی تھیں۔ گویا دشمن صرف اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے کوئی ساتھی بھی باہر کہیں چھپے ہوئے تھے جو آغا حسن پر حملہ آور ہوئے تھے۔ قاسم اندھیرے میں اندیکھے دشمن کے وار روکتا رہا، پھر اچانک اس نے ایک زبردست داؤ کھیلا۔ ایک دم اپنا پیر پھسلایا اور زمین پر گر گیا۔ اگلے لمحے وہ پھسلتا ہوا مد مقابل کی ٹانگوں سے جا ٹکرایا تھا۔ مد مقابل اوندے منہ نیچے آ رہا۔ قاسم نے لیٹے لیٹے اپنی تلوار کا رخ اس کی جانب کر دیا۔ مد مقابل تلوار پر گرا اور تلوار اس کے پیٹ سے آر پار ہو گئی۔ فضا ایک چیخ سے گونجی اور مد مقابل کے پیٹ سے خون کے فوارے چھوٹ پڑے۔ قاسم دشمن پر حملہ کر کے تیزی سے اٹھا اور باہر کی جانب تیزی سے لپکا، لیکن یہاں آغا حسن پہلے ہی دوسرے آدمی کی گردن کاٹ چکا تھا۔ آغا حسن اور قاسم کو اچانک سیڑھیوں پر دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی اور پھر تھوڑی دیر بعد 2 تلواریں ٹکرانے کی آواز آنے لگی۔ گویا ان کے ساتھی کی مٹبھیڑ بھی دشمن سے ہو چکی تھی۔ آغا حسن اور قاسم زینے کی جانب دوڑے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ زینے پھلانگتے اوپر سے کوئی گٹھڑی سی لڑکتی ہوئی نیچے آنے لگی۔ گٹھڑی قاسم کے پیروں میں آ کر رکنے کی بجائے ایک دم اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آغا حسن نے چاند کی روشنی میں پہچانا، یہ اسلم خان تھا۔ اس کی تلوار گر چکی تھی اور وہ زینوں سے لڑک کر صحیح سالم بچ کر نیچے آ گیا تھا۔ قاسم نے اپنی تلوار سیدھی کی اور اسلم خان کی ٹھوڑی پر ٹکا دی۔ اسلم خان نے جرأت کر کے خاصی بلند آواز میں کہا، کون ہو تم لوگ اور کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ اسلم نے آواز نکالی تو قاسم نے تلوار کا دباؤ بڑھا دیا اور سانپ کی طرح پھنکارتے ہوئے کہا،
تم ہمیں اچھی طرح پہچانتے ہو اسلم خان، ہم اسلام کے غداروں کی موت ہیں۔ تم اگر کچھ رعایت چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم سب کچھ اگل دو۔ کیا اگل دوں؟ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ تم لوگوں نے مجھے کچھ کہا تو خود بھی نہیں بچ سکو گے۔ تم ینی چری کے ایک سالار پر ہاتھ اٹھا رہے ہو۔ اب اسلم خان کا حوصلہ بحال ہو رہا تھا۔ اچانک قاسم نے اسلم کی ٹھوڑی سے تلوار پیچھے ہٹا لی۔ اسلم نے حیرت سے قاسم کی جانب دیکھا، لیکن اگلے لمحے اس کی دردناک چیخ نے پوری فضا کو چیر دیا۔ قاسم نے پوری کی پوری تلوار اس کے دائیں ران میں گھونپ دی تھی۔ تکلیف کی شدت سے اس کی چیخ بہت بلند آواز میں پیدا ہوئی، یقیناً آس پاس کے مکانوں میں سنی گئی ہوگی۔ اب قاسم اور آغا حسن کو جو کچھ بھی کرنا تھا آنن فانن کرنا تھا۔ امیر خان ابھی تک چھت پر ہی تھا۔ اس نے ایک اچھے سپاہی کی طرح اپنی طے شدہ جگہ نہیں چھوڑی تھی۔ قاسم نے اسلم کی ران میں تلوار گھونپی لیکن واپس نہ کھینچی۔ اسلم تکلیف کی شدت سے زمین پر گر چکا تھا اور وہ بھی چیختا رہا، لیکن آغا حسن نے آگے بڑھ کر اس کا منہ ہاتھ سے بھینچ کر بند کر دیا تھا۔ قاسم خونخوار انداز سے اسلم کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، اسلم خان، زندگی سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے، خصوصاً تمہارے جیسے غداروں کے لیے۔ تم اگر جینا چاہتے ہو تو سچ سچ بتاؤ کہ تمہارا آدمی ہمارے باتیں کیوں سن رہا تھا۔ یہ بھی بتاؤ کہ ابو جعفر کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے، اور ینی چری میں تمہارے علاوہ کون کون سے لوگ قیصر کے جاسوس ہیں۔ اور یاد رکھو کہ اب چیخنا مت، ورنہ اب کی بار میں تمہارے کان کاٹ دوں گا۔ قاسم کے لہجے میں بے پناہ سفاکی اور بے رحمی تھی۔ اسلم تو درکنار، قاسم کی آواز سے آغا حسن بھی کانپ اٹھا تھا۔ آغا حسن قاسم کے اشارے پر اسلم کے منہ پر سے ہاتھ ہٹا چکا تھا۔ اسلم قاسم کی سفاکی سے اس قدر خوفزدہ ہوا کہ بے پناہ درد کے باوجود زبان سے خاموش رہا۔ قاسم کے دوبارہ پوچھنے پر وہ طوطے کی طرح بولنے لگا۔ اس نے بتایا کہ ابو جعفر در حقیقت قیصر کا جاسوس ہے اور سلطنت عثمانیہ کی تباہی کی غرض سے ادرنا میں مقیم ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ابو جعفر نے ینی چری میں اپنی سازش کا جال بچھا رکھا ہے، لیکن وہ ینی چری میں موجود قیصر کے جاسوسوں کے مکمل نام نہ بتا سکا۔ اس نے ایک سالار کا نام لیا ہی تھا کہ اس کی گردن ڈھلک گئی۔ وہ شاید بے ہوش ہو چکا تھا۔ اتنے میں چھت پر سے امیر خان نے تیز سرگوشی کرتے ہوئے کہا، ساتھ کے مکان میں ہلچل سی دکھائی دے رہی ہے، آپ لوگ جلدی سے اپنا کام نمٹانے کی کوشش کریں۔ قاسم نے مایوسی سے بے ہوش اسلم کی جانب دیکھا اور اگلے لمحے بے رحمی سے اپنی تلوار واپس کھینچ لی۔ اسلم بے ہوشی کے عالم میں تڑپا، لیکن اس نے آنکھیں نہ کھولی۔ قاسم نے اسلم کو وہیں پڑے ہوئے چھوڑا اور آغا حسن کو اوپر امیر خان کے پاس جانے کی ہدایت کرتا ہوا خود مکان کے دوسرے بند دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ قاسم کے اندازے کے مطابق یہاں اسلم کی بیوی بند تھی۔ وہ کمرے کے دروازے پر پہنچا اور دروازے کو دھکیل کر کھولنے کی کوشش کی۔ قاسم نے دیا سلائی جلائی اور برآمدے کی دیوار میں اٹکی مشل کو روشن کر دیا۔ اب مشل قاسم کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے بائیں کندھے کے زور سے دروازے کو توڑنے کی کوشش کی اور کچھ ہی دیر میں کڑاک کی آواز سے دروازہ ٹوٹ گیا، لیکن اسے کمرے میں داخل ہونا نصیب نہ ہوا۔ نہ جانے زینوں کے پاس بے ہوش لیٹا ہوا اسلم خان کب ہوش میں آیا اور زمین پر گھسٹتے ہوئے کب قاسم کے عقب میں پہنچ گیا۔ اب اس کے ہاتھ میں ایک لمبا خنجر چمک رہا تھا۔ قاسم نے جو ہی دروازے کے پٹ کو توڑا، اسلم نے آدھا دھڑ اوپر اٹھاتے ہوئے قاسم کی پشت پر خنجر کا وار کر دیا۔ بالکل آخری وقت میں قاسم خان کو اپنے پیچھے حرکت کی آواز سنائی دی اور وہ تیزی سے مڑا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ اسلم خان کا خنجر قاسم کے دائیں پہلو پر پڑا اور اس کے کولے کے گوشت کو چیرتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ اس طرح گویا اسلم خان نے اپنے زخم کا بدلہ لے لیا تھا۔ قاسم کی زوردار سسکی بلند ہوئی، لیکن وہ اپنی جگہ پر ثابت قدم رہا۔ اس کے ہاتھ سے مشل گر چکی تھی، لیکن مشل کی روشنی بدستور قاسم اور اسلم پر پڑ رہی تھی۔ قاسم نے اپنے زخم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پوری قوت سے تلوار گھمائی اور اسلم خان کا سر کٹ کر کمرے کے اندر جا گرا۔ مشل کی روشنی اندر تک جا رہی تھی۔ اسلم کا کٹا ہوا سر کمرے میں لڑکتا ہوا چلا گیا اور پھر اگلے کمرے سے ایک نسوانی چیخ بلند ہوئی۔ یہ اسلم کی بیوی کی چیخ تھی۔ قاسم نے گری ہوئی مشل اٹھائی اور کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ مشل کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ کمرے میں ایک خاتون موجود تھی جس کا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا اور اس کے پیروں میں ایک ہلکی سی تلوار پڑی تھی۔ غالباً یہ تلوار اسلم نے اپنی بیوی کو حفاظت کے لیے دی تھی، لیکن وہ کمزور دل خاتون اسے استعمال نہ کر سکی اور مارے ڈر کے نیچے پھینک دی۔ اسلم کی بیوی نے اپنے خامند کا کٹا ہوا سر دیکھا تو اس کا دماغی توازن ٹھکانے نہ رہا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے کچھ دیر نقاب پوش قاسم کی جانب دیکھتی رہی اور پھر یکلخت اس نے اپنے سامنے پڑی تلوار دونوں ہاتھوں سے اٹھا لی اور کسی پاگل درندے کی طرح قاسم پر حملہ کرنے کے لیے دوڑی۔ قاسم نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر اس اناڑی خاتون کی تلوار پر اپنی تلوار سے وار کیا تو اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے نکل کر دیوار سے جا ٹکرائی۔ اتنے دیر میں باہر دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی تھی۔ یہ آغا حسن تھا جو قاسم کو یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ کچھ مسلح افراد مکان کو سامنے کی جانب سے گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قاسم نے سنا تو وہ بجلی کی تیزی سے باہر کی جانب جس لگائی اور کسی چھلاوے کی طرح 3 زینے پھلانگتا مکان کی چھت پر جا پہنچا۔ آغا حسن بھی اس کے عقب میں تھا۔
چھت پر امیر خان پہلے سے موجود تھا۔ اس نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے واپسی کے لیے چھت کے ساتھ کمند پہلے سے لٹکا رکھی تھی۔ کمند کا آنکڑا چھت کے ساتھ چپکا ہوا تھا اور کمند کی مضبوط رسی نیچے زمین تک چلی گئی تھی۔ سب سے پہلے آغا حسن نیچے اترا، پھر قاسم اور سب سے آخر میں امیر خان بھی نیچے اتر آیا۔ اب وہ محفوظ تھے۔ تینوں دب کی چال سے چلتے ہوئے شہتوت کے درختوں تک آئے اور اس سے پہلے کہ مسلح افراد مکان میں داخل ہوتے یعنی چری کے یہ تینوں سالار اپنا کام کر کے چھاونی کے علاقے سے نکل چکے تھے۔ صبح ہوئی تو ادرنا کے لوگوں نے عجیب عجیب خبریں سنی۔ ہر طرف سنسنی پھیلی ہوئی تھی اور لوگ جگہ جگہ کل کے واقعات پر تبصرہ کر رہے تھے۔ ایک ہی دن میں یعنی چری کے موسکر اور چھاونی میں قتل کی 4 سنسنی خیز وارداتیں ہوئی تھیں۔ ہر شخص کی زبان پر یہی بات تھی کہ قیصر کے جاسوس ادرنا میں پھیل چکے ہیں، لیکن قاسم کسی اور ہی فکر میں تھا۔ اس کے پاس وقت کم تھا اور ابھی اسے بہت سے کام نمٹانے تھے۔ اس وقت وہ بغدادی دروازے کے قریب منڈلا رہا تھا۔ ابو جعفر کی رہائش اسی علاقے میں تھی۔ یہ دن کا وقت تھا اور قاسم اکیلا تھا۔ وہ غالباً یہاں کوئی کارروائی کرنے کے بجائے محض موقع کا جائزہ لینے کے لیے آیا تھا۔ آج بازار میں خوب گہما گہمی تھی۔ لوگ ترکی ٹوپیاں پہنے اور بھاری بھرکم لباس زیب تن کیے کاروبار زندگی میں مصروف تھے۔ قاسم آہستہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا بازار سے گزرنے لگا۔ یہاں جگہ جگہ 2-2 4-4 آدمی کل کے واقعات پر زور و شور سے محو گفتگو تھے۔ قاسم کے بدن پر ڈھیلا ڈھالا عربی لباس تھا جس کی قمیض گھٹنوں سے نیچے تک تھی۔ اس نے سر پر بھی حجازی طرز کا امامہ باندھ رکھا تھا۔ وہ بازار کی چہل پہل سے بے پرواہ بغدادی دروازے کی طرف چلتا چلا گیا۔ اسے بغدادی دروازے کی جامع مسجد میں جانا تھا۔ وہ ابھی جامع مسجد کی طرف مڑنے ہی والا تھا کہ اس کی نظر مارسی کے کوچوان پر پڑی۔ مارسی کا کوچوان بازار میں کچھ خریداری کرتا ہوا نظر آیا۔ اچانک قاسم کو مارسی کے کوچوان اکبر کے ملنے سے خیال آیا اور وہ ڈھیلے قدموں سے اس نو عمر لڑکے کی جانب چل دیا۔ جو ہی وہ اکبر کے قریب پہنچا تو اکبر نے فوراً قاسم کو پہچان لیا۔ ارے صاحب جی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مالکن آپ کی بہت تعریفیں کرتی ہیں۔ آج تو ہمارے گھر میں وہ آیا ہوا ہے، وہ بڑی مالکن کا دوست، کالے چوگے والا پیشوا۔ اکبر نے گویا قاسم کی ساری مشکل ہی آسان کر دی۔ اسے جس کی تلاش تھی اس کا پتہ خود بخود چل کر قاسم کے پاس آ گیا تھا۔ قاسم نے اکبر سے فوراً سوال کیا، کون؟ ابو جعفر؟ جی ہاں، وہی ابو جعفر، نیلی آنکھوں والا۔ اکبر نے نیلی آنکھوں والا کہا تو قاسم کا ذہن پھر گھومنے لگا۔ نیلی آنکھوں والا عربی باشندہ ابو جعفر ہمیشہ قاسم کے دل میں کھٹکتا تھا۔ قاسم نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ مارسی کو پیغام بھیجے گا۔ چنانچہ اس نے اکبر سے کہا، میں تمہیں ایک خط لکھ کر دیتا ہوں، کیا تم اسے صحیح سلامت اپنی چھوٹی مالکن تک پہنچا دو گے؟ جی بالکل، میں وہ خط صرف چھوٹی مالکن کو دوں گا۔ مارسی کا کوچوان اپنی عمر سے زیادہ چالاک تھا۔ اب قاسم کے لیے مسئلہ تھا اس بازار میں خط لکھنے کا اہتمام کرنا۔ اس نے سوچا کسی سرائے کے منشی کا قلم اور روشنائی ہی اس وقت کام آ سکتے ہیں۔ وہ مارسی کے کوچوان اکبر کو لے کر کسی سرائے کی تلاش میں چل کھڑا ہوا۔ بازار میں کافی رش تھا۔ زیادہ تر لوگ پیدل آ جا رہے تھے اور کچھ لوگ گدھوں اور گھوڑوں پر بازار سے گزر رہے تھے۔ انواع و اقسام کی دکانیں سجی ہوئی تھیں اور مرد و زن خرید و فروخت میں مصروف تھے۔ یہ ادرنا کا سب سے بڑا بازار تھا۔ یہ بغدادی دروازے سے شروع ہو کر بیچ شہر تک چلا جاتا تھا۔ قاسم اور اکبر سرائے کی تلاش میں بغدادی چوک تک آئے اور اکبر کے بتانے پر قاسم ایک جگہ رک گیا۔ یہ ایک بڑی شاندار اور وسیع سرائے تھی۔ قاسم اکبر کو لیے اندر داخل ہوا تو سرائے کی عمارت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ پتھروں سے بنائی گئی ایک خوشنما عمارت تھی۔ قاسم عمارت کا صحن پار کر کے استقبالیہ چبوترے پر پہنچا۔ وہاں ایک ادھیڑ عمر شخص نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا۔ قاسم نے بیٹھتے ہی اپنا مدعا بیان کیا۔ ادھیڑ عمر شخص نے فوراً ایک کاغذ اور قلم قاسم کی جانب بڑھا دیا، ساتھ ہی لکڑی کے صندوق پر روشنائی رکھ دی۔ قاسم نے مارسی کو لکھا، آج پھر چیل تمہارے چمن میں موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ تمہارے نشیمن کو نقصان پہنچائے اس کے عزائم معلوم کر لو۔ ستاروں کی چال کے مطابق آج کا دن ہم سب کے لیے بہتر ہے۔ پرندگان چمن کے لیے چیل کا خطرہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ امید ہے شاہین کے آنے تک چیل کسی شکاری کے تیر کا نشانہ بن جائے گی، لیکن اس کی نقل و حرکت پر خصوصاً آج کے دن نظر رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ والسلام۔ یہ ایک طرح سے خفیہ تحریر تھی، لیکن مارسی جیسی ذہین لڑکی کے لیے اسے سمجھنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ قاسم نے مارسی کے نام لکھی چٹھی کو طے کیا اور چٹھی اکبر کو تھما دی۔ اکبر نے یہ جانا کہ کام مکمل ہو چکا ہے، چنانچہ وہ جانے کے لیے مڑا، لیکن قاسم نے اسے روک لیا۔ چبوترے پر بیٹھا ادھیڑ عمر شخص جو کنکھیوں سے قاسم کا خط پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا سر پٹا گیا۔ قاسم کے خط کا مضمون ہی انتہائی عجیب تھا۔ اگر خط مارتھا یا ابو جعفر کے ہاتھ لگ جاتا تو وہ بھی راز نہ کھل سکتا۔ قاسم نے اب تک ایک دانشمند سراغ رساں ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ اس نے اکبر سے کہا، دیکھو اکبر، اپنی مالکن سے کہنا کہ اس خط کا جواب آج ہی دے، اور وہ بھی جلد سے جلد۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।